إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی اس قرآن جیسی ایک صورت اس کو لے کر آنا، فاتقوا النار، پس تم اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے اعدت للکافرین، یہاں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور یہ کل کے درس میں ہم نے بات ذکر کی تھی کہ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ تیار کی گئی ہے سے اعدت سے ثابت یہ ہوا کہ جہنم ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن حدیث کے بے شمار دلائل ہم نے ذکر کیے تھے۔ دوسری بات کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر جہنم کس کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، ان کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ جہنم جو ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے ہے۔ اور اس ٹکڑے میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعدت للکافرین، جہنم ان کے لیے کیوں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی جہنم میں ان کے جانے کا سبب بھی وہ بھی اس میں بیان ہو رہا ہے کہ کافرین کے لیے۔ تو کافر کون ہے؟ وہ جو انکار کرنے والا ہو، جو قرآن و سنت کو ماننے والا نہ ہو، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، وہی اسی کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہی اس کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں گئے۔ اس آیت کریمہ کے اس کی جو لغوی ترکیب ہے وہ جملہ اسمیہ کی ہے، اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، ہمیشگی پر دلالت جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اس کی ترکیب بھی یہی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، یہ ایک ثابت چیز ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو عملی پہلو ہیں ان کو ذکر کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور، کہ یہ آیات جو ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت، یہ دونوں آیات ایک سے زیادہ انداز سے اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی صداقت وہ ان دونوں آیات میں واضح ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ تین اس کے طریقے ہیں، تین انداز سے یہ دلالت کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ اس میں جو چیلنج ہے کہ اس جیسی اگر کوئی چیز ہے تو لا کر دکھاؤ، اگر تم لا سکتے ہو تو اس جیسا لا کر دکھاؤ۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 1450 سال ہونے والے ہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کفار اگرچہ ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک وہ مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ اس قرآن کے جیسی کوئی چیز ایک صورت بھی لا کر نہ دکھا سکے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو وہ یہ لے آتے اور دین کو ایک طرح سے یعنی اس کو ختم کر سکتے تھے، ان کے دعوے کو دور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہ کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ استعمال کیے، جنگیں کی، اپنی جانیں بھی گنوائیں، مال بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا، ہر وہ چیز، اور وہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی وہ کرتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے، اور بظاہر یعنی وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا اس قرآن کے جیسے ایک صورت بھی لانا بھی، تو وہ ان سارے حربوں کو استعمال کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو یہ پہلی دلیل ہے یا پہلا ذریعہ ہے جس سے ان آیات سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، کیونکہ جب قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی
یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں، اور اللہ کا کلام اگر ہے تو یقیناً پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام وہ ایک نبی ہی لے کر آ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تو یہی ہے۔ تو جب معجزہ ثابت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہو گئی۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ علماء نے بیان کیا کہ اس میں جو آیا ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں ہے ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، یہ انداز استعمال کرنا کہ کبھی بھی تم ایسا کر ہی نہ سکو گے، ایسا کون کہہ سکتا ہے، اس اللہ کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر وہی بات کہ جب اللہ کا کلام ثابت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوگی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کہ کس طرح سے یہ دلالت کر رہی ہیں یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، کہ کوئی انسان اس طرح کا چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ تم کبھی بھی قیامت تک ایسی جیسی چیز نہ لا سکو گے، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تین طریقے ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ دوبارہ میں اختصار سے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا آج تک، تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو چیلنج کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس جیسا کوئی لا نہیں سکا۔ نمبر دو کہ اس میں جو پیشگوئی کی گئی تھی کہ تم کبھی بھی ایسا نہ کر سکو گے، وہ پیشگوئی ثابت ہو گئی۔ جو کہا گیا تھا کہ کبھی بھی کوئی شخص ایسا نہیں آ سکتا، ثابت ہو گیا۔ تو ایک غیب کی چیز جو اس وقت نہیں تھی جو ثابت ہو رہی ہے، اس سے بھی ثابت ہوا۔ تیسرا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ قیامت تک کوئی ایسا کر ہی نہیں سکے گا، وہ کوئی انسان، کوئی عقل مند شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اس کو اپنے اوپر غرور یا تکبر کتنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین مختلف انداز ہیں جس سے یہ آیات دلالت کر رہی ہے اس چیز پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس طرح ہم ہر آیت کے آخر میں عملی پہلو پر تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے عملی پہلو کیا ہیں کہ ایک تو وہی بات، کیونکہ یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، تو پچھلی آیت کے حوالے سے جو ہم نے باتیں ذکر کی تھیں کہ قرآن کی عظمت، اس کی سچائی، اس کے حوالے سے جتنی ہم نے باتیں پچھلی آیت کریمہ میں کی ہیں عملی پہلو میں، وہ یہاں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسی آیت کی ایک طرح سے کنٹینویشن ہے۔ دوسری بات اس سے عملی پہلو کے حوالے سے کہ جہنم کی، ہم نے اس میں پڑھا کہ جہنم جو ہے وہ کیسی سخت ہے، اس میں جو عذاب ہوگا کتنا سخت ہوگا، اور وہ آگ کتنی زیادہ سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر عملی پہلو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا ذریعہ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اس آگ کی طرف تو نہیں جا رہے، ہمارے جو اعمال ہیں کیا وہ ایسے تو نہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہم نے عملی پہلو کے حوالے سے جو ہم نے ابھی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا، وہ اس سے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی عملی پہلو کہ ہم اس پہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں، اس پر قائم رہیں، اس کو ثابت رکھیں، اور اس میں کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور بات عملی پہلو کے حوالے سے کہ کفر سے ہمیں چاہیے کہ ہم کفر سے دور رہیں، کیونکہ اس آیت میں کیا ہے، جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، للکافرین، عدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کفر سے اور کفر کے جو خصائل ہیں، جو ان کی خصلتیں ہیں، جو کفار کے اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے اندر کفر کی کوئی خصلت وغیرہ تو نہیں پائی جا رہی۔ بلکہ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر کرنا یہ بھی عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس آیت پر عمل کرنے کا یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اسی سے پھر جڑی ہوئی بات کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نعمت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھیں، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایمان والوں کے زمرے سے نکل کر کافروں میں کسی طرح سے نہ چلے جائیں۔ تو ہم اس کی جو اہمیت ہے اس کو پہچانیں کہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھیں، اپنی اولادوں میں منتقل کریں، دوسرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، ایمان کی طرف دعوت دیں کہ یہ نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف اس بات کو بھی ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے، کہیں ہم اتنے نیچے ایمان میں تو نہیں چلے گئے کہ ہم کفر تک چلے جائیں، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اگر اس میں اضافہ ہوتا رہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کمی ہوتی رہے گی تو اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی آئے گا کمی ہوتے ہوتے وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور پہلو یہ بھی ہے اس میں کہ
جو ہم نے کہا کہ ایمان کی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، تو اس کا بھی شکر ادا کریں۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ کفر سے دور رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کفر سے نکالیں، کیونکہ وہی سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وبشر اور آپ بشارت دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک انہوں نے اعمال کیے، ان لہم یقیناً انہی کے لیے ہے، ان یقیناً لہم انہی کے لیے ہے جنات باغات، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہر کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نہریں، تجری من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، کلما جب بھی، کلما کا معنی کیا ہے؟ جب بھی، رزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا گیا، منہا اس میں سے، من ثمرۃ کچھ ثمرہ کچھ پھل، رزقاً رزق کے طور پر یعنی رزق، قالو وہ انہوں نے کہا ھذا الذی یہی وہ چیز ہے، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا من قبل اس سے پہلے، واتو اور ان کو لایا گیا بھی، اتو بھی ان کے ساتھ ان کے پاس، متشابہ یعنی ایک سے دوسرا تشابہ رکھنے والا، مشابہت رکھنے والا، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں مشابہت رکھنے والا، ولہم اور انہی کے لیے ہیں، فیہا اس میں، ازواجن زوج کی جمع، ازواجن یعنی بیویاں، مطہرہ جن کو بہت زیادہ پاک کیا گیا، وہم اور وہی، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ یہ اس کے الفاظ کے اختصار سے معنی تھے۔ اس کا مختصراً ترجمہ دوبارہ پوری آیت سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یقیناً انہی کے لیے ہیں باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جب بھی ان کو رزق دیا گیا اس میں سے کچھ پھلوں کا رزق، قالو انہوں نے کہا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل یہی ہے کہ جو ہمیں رزق دیا گیا اس سے پہلے، واتوا به متشابہہ اور ان کو لایا گیا متشابہ ملتا جلتا یا تشابہ رکھنے والا، اور انہی کے لیے ہے اس میں بہت زیادہ پاک کی گئیں بیویاں، اور وہم فیہا خالدون اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی بات کہ اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے سلسلہ کلام میں، تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ جب بھی تقریباً قرآن میں ہر جگہ پہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ جب ایک چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ملتی جلتی دوسری چیز کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں جہنم کا ذکر ہوا تو اس آیت میں جنت کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور یہ قرآن کریم کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی عمدہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو ملے گا جہنم کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر آئے گا، جہاں پہ کفار کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ جو قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مثانی کتاب انزل الیک، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کی آیات مثانی ہے۔ مثانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تثنیہ سے آتا ہے، یعنی دو سے، یعنی ہر چیز دہرائی جاتی ہے اس میں دو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ مثانی کا معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز آئی تو ساتھ ہی دوسری چیز بھی، تصویر کا ایک رخ آیا تو دوسرا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، اور یہ بہترین انداز ہے گفتگو کا یا بیان کا۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط یہی ہے کہ پچھلی آیت میں چونکہ کفار کا ذکر آیا اور کہا کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی، تو ساتھ ہی کہا کہ ان کے لیے اگر جہنم کی وعید ہے تو ساتھ ہی بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کس چیز کی؟ کہ جنت کی۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، وبشر، بشر کا لفظ کیا ہے؟ بشارت دے دو۔ بشر یہ صیغہ امر ہے، فعل امر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ بشارت دے دیجئے، وبشر آپ بشارت دے دیجئے۔ اور بشارت کو بشارت کیوں کہتے ہیں، یا بشارت کا لفظ کا اس کا بنیادی معنی کیا ہے لغوی طور پر؟ اصل میں عربی میں بشرہ کہتے ہیں انسان کی سکن کو، جو جلد ہے اس کو بشرہ کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز آپ کو ایسی دی جائے خبر کہ جس کا اثر آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر، آپ کی سکن پر ہو، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔
بعض علماء نے کہا، یا زیادہ تر اہل لغت میں اس بارے میں دو اقوال ہیں. زیادہ تر کی رائے، پہلی رائے یہ ہے کہ بشارت صرف خیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ چیز کہ جب آپ کو کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خبر سنائی جائے کہ جس سے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جی اس کے چہرہ کھل اٹھا، تو چہرہ کھل اٹھا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کو بشارت کہتے ہیں کہ ایسی خبر ہے کہ جس کا اثر آپ کے چہرے پر پڑتا ہے، چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں. تو پہلی رائے اہل لغت کی کہ بشارت صرف خیر کے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر اہل لغت میں سے زیادہ تر کی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، شر کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو بری خبر دیں تو بری خبر سے بھی تو چہرے پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جب انسان بری خبر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چہرہ سیاہ ہو گیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے دور رکھے. آج بھی ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل مکہ تھے، ان کو جب کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا تھا؟ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ ان کو یہ چیز بری لگتی ہے، تو اس کا بھی تو اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو بہرحال لفظ بشارت جو ہے، زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف خیر کی خبر ہو اس کو بشارت کہتے ہیں. شر کی کوئی خبر ہو کسی کو سنائی جائے تو اس کو بشارت نہیں کہتے. اور بعض دوسرے کی رائے یہ ہے کہ نہیں، خیر اور شر دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن بنیادی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی خبر کہ جو آپ کے چہرے پر جس کا اثر ہو. ایک اور چیز، بشارت اس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار ہی سے کہ جو سب سے پہلے آپ کو خبر دینے والا ہو، کیونکہ وہی چیز ہے کہ جو انسان کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کی اسکن پر اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ایک ہی خبر آپ کو بار بار دی جائے گی، ایک بندہ نہیں آیا اس نے بھی آپ کو خبر دی، پھر دوسرا آیا اس نے بھی وہی خبر دی، تیسرا آیا اس نے بھی آپ کو وہی خبر دی، تو اس کو بشارت نہیں کہیں گے. بشارت وہ ہے جو پہلے والے نے جو دی ہے وہ بشارت ہے. جو دوسرے والے نے آ کے وہی خبر دی وہ دوسری بشارت نہیں ہے. پہلی بشارت ہوگی، دوسری بشارت نہیں ہوگی، وہ بشارت نہیں کہلائے گی. یہ اہل لغت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشر کا لفظ جو ہے، اس میں جو تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے، شین کے اوپر آپ دیکھیں تشدید ہے. بشر شین کے اوپر تشدید ہے. تو اکثر جو لغت کا جو قاعدہ ہے، عام قاعدہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہو، لیکن جنرل قاعدہ عام طور پر یہ ہو کہ جہاں جس لفظ میں تشدید آ جائے اس کے معنی میں زیادہ تقویت پائی جاتی ہے، زیادہ قوت پائی جاتی ہے. تو بعض نے کہا کہ یہاں پر یہ معنی کس طرح سے ہوگا؟ بشر کا معنی پھر ہوگا یعنی بہت زیادہ بشارت دو. تو بہت زیادہ بشارت، تو بعض علماء نے یہاں پہ یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم اس کا معنی یہ کریں، بشر کا معنی یہ کریں کہ بہت زیادہ بشارت دو ان لوگوں کو، تو وہ تو بشارت کہلائے گی نہیں، کیونکہ جو پہلی دفعہ دی جائے گی وہی بشارت ہوگی. جب دوسری دفعہ وہی بات آئے گی تو بشارت نہیں ہوگی، اس کو بشارت نہیں کہہ سکتے. تو بعض نے مفسرین کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ بشر کا معنی یعنی اس میں وہ بہت زیادہ بشارت دینے کا معنی نہیں ہے، یہ یہاں پر سمپل ہے کہ بشارت دے دو. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ بشارت ہو یعنی کہ ان کو مختلف طریقوں سے بشارت دی جائے. جنت کی بشارت ہے کہ اس میں یہ بھی ملے گا، اس میں وہ بھی ملے گا، اس میں وہ بھی ملنا ہے. اس اعتبار سے وہ اس میں بشر ہے کہ بار بار ان کو بشارت دی جائے کہ تم عمل کرو گے تو یہ ملے گا، عمل کرو گے تو یہ بھی ملے گا، عمل کرو گے تو جنت میں یہ بھی ملے گا. تو یہ ہے واللہ عالم. اور یہ بھی اس میں معنی ہو سکتا ہے کہ بار بار بشارت دینا بھی مراد ہو سکتا ہے، اگرچہ اہل لغت نے اس کا بعض نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جنت کی بشارت یا اس طرح کی بشارت ایسی ہے کہ جس کا بار بار تذکرہ کرنا یا یاد دہانی کرنا وہ انسان کو خوش کرنے والی ضرور ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ معنی بھی خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ مبشر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بشارت دی جائے یا بار بار بشارت دی جائے یا مختلف انداز سے بشارت دی جائے. یہ معنی بھی اس کا نکل سکتا ہے، واللہ اعلم. فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دو تو کس کو دو؟ اور یہاں پہ ایک بات سمجھتے جائیے کہ بشارت کے 4 عناصر ہوتے ہیں. کوئی بھی بشارت ہو اس کے 4 عناصر اس میں ہونے چاہیے. ایک یہ ہے بشارت دینے والا کون ہے، نمبر 2 بشارت کس کو دی جا رہی ہے، نمبر 3 کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، اور نمبر 4 کہ وہ جو بشارت دی جا رہی ہے وہ کس چیز کے بدلے میں مل رہی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہر بشارت میں یا ہر اس قسم کی چیز میں ہونی چاہیے. کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ جو بندہ، کوئی باپ ہے وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ جس نے فلاں کام کیا، جس نے اپنے تعلیم میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے، اس کو 100 ریال انعام ملے گا. تو اس میں یہ 4 عناصر پائے جاتے ہیں کہ بشارت دینے والا کون ہے؟ باپ ہے. دی کس کو جا رہی ہے؟ اولاد کو دی جا رہی ہے. کس چیز پر بشارت دی جا رہی ہے؟ کہ تعلیم میں اچھے نمبر لینے ہیں. اور ملنا کیا ہے؟ 100 ریال ملنا انعام، مثال کے طور پر یہ. تو یہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں. تو بشارت، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بشارت دینے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں. تو ضمناً یعنی حقیقت میں تو اللہ ہی بشارت دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ کہیں وہ بھی ہے اس میں معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جو علماء ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں، جو دین کی طرف بلانے والے ہیں، وہ سب بشارت دینے والے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ، کیونکہ بشارت اس قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو بشارت دینے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد جتنے لوگ آنے والے ہیں سب۔ بشارت دی کن کو جا رہی ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور آمنوا وعملوا الصالحات میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کون ہے جن کو بشارت دی جا رہی ہے، اور ان کو کیوں بشارت دی گئی، کس وجہ سے بشارت دی گئی، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے۔ وہ کام کیا کرنا ہے بشارت حاصل کرنے کے لیے، وہ جو انعام جو ملنے والا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات بننا ہے۔ تو ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں، ان کی تعریف بھی ہے، یعنی ان کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو بشارت دی جا رہی ہے، اور ان کا وصف کیا ہے، کیوں ان کو بشارت دی گئی، کس وجہ سے وہ اس کے مستحق ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کا معنی کیا ہے اور عمل الصالحات کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو اسی صورت کی ابتدائی آیات میں کر چکے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کے حوالے سے۔ اختصار سے ایمان کا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ایمان میں کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر، 4 چیزیں علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈیفینیشن 3 چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ایکسپلینیٹری نوٹ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ نمبر 1 کہ دل سے اس کا تصدیق کرنا، تصدیق بالجنان۔ نمبر 2 زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا۔ نمبر 3 نیک اعمال کا کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ دل سے اس کو قبول کرنا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، نمبر 3 اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اور جو چوتھی چیز جو علماء ایمان کی ڈیفینیشن میں اضافی طور پر ڈالتے ہیں کہ یہ ایمان یہ نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برائیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، اور ایمان کی ڈیفینیشن ہی میں عمل صالح جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ بغیر نیک اعمال کے ایمان نہیں ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں ایمان لایا، لیکن نہ وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، نہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ اپنے پڑوسی کا حقوق کا خیال کرے، نہ کوئی اور نیک عمل جتنے بھی اعمال ہیں میں سے کچھ کرے، تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پہلے گزر چکی ہے، انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔